بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ الفاظ نمبر 3۔ الآتی آئندہ، آنے والا۔ آیتن نشان، قرآن کی آیت۔ بینتن ظاہر، کھلی ہوئی۔ الجاری رواں، بہنے والا۔ یاد رکھنا یہ حاشیہ میں لکھا ہے کہ عموماً انسان کو عاقل کہتے ہیں، نیز جن اور فرشتوں کا شمار عقلاء میں ہے۔ باقی مخلوق غیر عاقل مانی جاتی ہے، یعنی ان کے اندر کیا نہیں ہوتی؟ عقل نہیں ہوتی۔ تو اوپر آپ نے ایک قاعدہ پڑھ لیا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے، اوپر آپ نے پڑھ لیا۔ تو لہذا عقلاء صرف 3 ہیں، انسان، جن، فرشتے، یہ عقلاء ہے۔ باقی مخلوق کا شمار وہ غیر عاقل میں ہوتا ہے۔ تبھی سے یاد رکھے، آگے تمرینات آ رہی ہیں۔ الماضی گزشتہ، حارتن محلہ، خادم خدمتگار، نوکر، خباز نانبائی، روٹی پکانے والا، اس کو خباز کہتے ہیں۔ خیاط درزی، تعبان تھکا ماندہ، تھکا ماندہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعبان، تھکا ماندہ جو تھک گیا ہو۔ زعلان ناخوش، ناراض، زعلان۔ شہر مہینہ۔ کسلان کاہل، سست۔ لاعب کھیلنے والا۔ لامع چمکدار۔ مبسوط خوش دل۔ مجتہد محنتی، چست۔ مسند سہارا لگائے ہوئے۔ مشغول مشغول، مصروف۔ مظلم اندھیرا، اندھیرا کرنے والا۔ معلم سکھانے والا، استاد۔ معلم کا مطلب سکھانے والا، استاد کو کہتے ہیں۔ منیر روشن، روشن کرنے والا۔ نجار بڑھائی۔ المعلم الصالح، المعلم الصالح۔ یاد رکھنا ترجمہ کرتے وقت آپ صفت سے کیے کریں۔ دیکھو المعلم موصوف ہے، الصالح صفت ہے، مطلب یہ دوسرے لفظ سے کیے کرے ترجمہ کرتے وقت۔ ترجمہ کرتے وقت دوسرے لفظ سے کیے کرے، تو یہاں سے الصالح سے ترجمہ کرے۔ نیک استاذ، المعلم الصالح، یہاں سے صفت سے دوسرے نمبر سے نیک استاذ۔ دیکھو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے۔ اور پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، اور پھر پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ اب یہ بھی یاد رکھو کہ اب کہ وحدت تثنیہ جمع میں بھی صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتے۔ تو یہاں دیکھے، یہاں المعلم الصالح، جو معلم ہے، جو موصوف ہے، موصوف وہ معرفہ ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام ہے، تو آگے صفت جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، اس کے اوپر الف لام ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ جو موصوف ہے وہ مفرد ہے، مفرد، تو اس کی صفت جو ہے الصالح وہ بھی مفرد ہے، المعلم الصالح۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھے کہ جو موصوف ہے وہ مذکر ہے، تو اس کی صفت جو ہے الصالح یہ بھی مذکر ہے، المعلم الصالح، نیک استاد۔ اسی طرح یہاں دیکھیں المعلمتان الصالحتان، 2 نیک استانیاں۔ یہاں دیکھیں جو موصوف ہے المعلمتان یہ تثنیہ ہے، تو صفت جو ہے الصالحتان یہ بھی تثنیہ ہے۔ المعلمتان معرف باللام ہے، یعنی معرفہ ہے، تو الصالحتان بھی معرفہ ہے۔ المعلمتان یہ مؤنث ہے، تو الصالحتان یہ بھی مؤنث ہے۔ تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، اعراب کا کیا معنی؟ زبر زیر پیش ہے، یعنی ضمہ، رفع، نصب میں، تو المعلمتان مرفوع ہے کیونکہ تثنیہ کا رفع الف کے ساتھ آتا ہے، تو الصالحتان یہ بھی مرفوع ہے، اس کا رفع بھی الف کے ساتھ۔ تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھیں
المعلمون الصالحون، المعلمون جمع آیا، الصالحون یہ بھی دیکھو جمع آیا، المعلمون جمع ہے تو الصالحون بھی جمع، المعلمون معرفہ ہے تو الصالحون بھی معرفہ ہے، المعلمون مذکر ہے، الصالحون یہ بھی مذکر ہے، تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں، معلمات مجتہدات، کچھ محنتی استانیہ۔ اب یہاں دیکھیں معلمات، اس کے اوپر دیکھو الف لام نہیں ہے، یہ نکرہ ہے، تو مجتہدات اس کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ اسی طرح معلمات مؤنث ہے تو مجتہدات یہ بھی مؤنث ہے۔ اسی طرح معلمات اعراب میں کیا، یہ مرفوع ہے، اس کے آخر میں رفع ہے، معلمات تو مجتہدات اس کے آخر میں بھی رفع ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، اللیلۃ المظلمۃ، اندھیرا کرنے والی رات، اندھیری رات۔ اب یہاں دیکھیں اللیلۃ مؤنث ہے، اللیلۃ مؤنث ہے، المظلمۃ یہ بھی مؤنث ہے، اللیلۃ مفرد ہے تو المظلمۃ یہ بھی مفرد ہے۔ آگے قمر منیر، روشن، ایک روشن چاند، ایک روشن چاند۔ جب نکرہ ہوتا ہے تو اس میں ایک کوئی ایک کا ترجمہ آتا ہے، تو قمر منیر ایک روشن چاند، تو یہاں دیکھیں قمر مفرد ہے تو منیر یہ بھی مفرد ہے۔ اسی طرح قمر نکرہ ہے، یعنی اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، تو منیر اس کے اوپر بھی الف لام نہیں ہے، یہ بھی نکرہ ہے۔ قمر اس کے آخر میں پیش آ رہے مرفوع ہے تو منیر اس کے آخر میں بھی دو پیش آ رہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ تو صفت اپنے موصوف کے ساتھ اعراب میں، تعریف میں، تنکیر میں، تذکیر میں، تانیث میں، وحدت میں، تثنیہ میں، جمع میں مطابق ہوتے ہیں۔ اب نیچے دیکھیں الشمس المنیرۃ، الشمس المنیرۃ روشن سورج، روشن سورج، تو یہاں دیکھیں الشمس معرفہ ہے، معرفہ تو المنیرۃ یہ بھی معرفہ ہے، الشمس اس کے آخر میں رفع ہے، مرفوع ہے تو المنیرۃ اس کے آخر میں بھی رفع ہے۔ اور اسی طرح الشمس مؤنث ہے تو المنیرۃ یہ بھی مؤنث ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے کہ الشمس کیسے مؤنث ہے، اس کے آخر میں تو گولتانی ہے، تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کہ الشمس یہ مؤنث سماعی میں ہے، مؤنث سماعی میں آتے ہیں۔ یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جس کو عرب حضرت مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو الشمس مؤنث ہے، اور قرآن مجید میں بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، اذا الشمس کورت، تو آگے اس کے لیے جو صیغہ آتے کورت مؤنث کا آتا ہے، تو الشمس مؤنث تو المنیرۃ یہ بھی مؤنث۔ اسی طرح آگے دیکھیں العینان اللامعتان، صفت سے ترجمہ کرے دوسرے سے، دو چمکدار آنکھیں، تو یہاں دیکھو العینان تثنیہ ہے تو اللامعتان یہ بھی تثنیہ ہے، العینان مؤنث ہے، اللامعتان یہ بھی مؤنث آ گیا، لامعان نہیں ہے بلکہ لامعتان ہی آیا۔ آپ کو کیسے پتہ چل رہا کہ العینان مؤنث ہے؟ پیچھے پڑھ چکے ہو کہ انسان کے جو اعضاء دو دو ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، تو العینان اللامعتان دو چمکدار آنکھیں۔ اسی طرح آگے دیکھیں السنۃ الماضیۃ گزشتہ سال، دیکھو السنۃ مؤنث ہے، الماضیۃ یہ بھی مؤنث ہے، السنۃ مفرد ہے، الماضیۃ یہ بھی مفرد ہے، السنۃ اس کے آخر میں رفع ہے، الماضیۃ اس کے آخر میں بھی رفع ہے، السنۃ معرفہ ہے، اس کے اوپر الف لام آ رہے، الماضیۃ اس کے اوپر بھی الف لام آ رہے، معرفہ ہے۔ اسی طرح الشہر الجاری، الشہر الجاری رواں مہینہ، جاری کا مطلب رواں، تو یہاں دیکھو الشہر مذکر ہے، الجاری یہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، الشہر مرفوع ہے، الشہر اس کے اوپر پیش، الجاری یہ بھی مرفوع ہے۔ آپ کہو گے کہ الجاری کے آخر میں تو رفع نظر نہیں آ رہا، تو چونکہ جاری قاضی کی طرح اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب تینوں حالت رفع اور حالت جری میں تقدیری ہوتا ہے، تو یہاں اس کا جو رفع ہے وہ تقدیری ہے۔ الشہر اس کے اوپر الف لام معرفہ ہے تو الجاری یہ بھی معرفہ ہے، الشہر مفرد الجاری بھی مفرد۔ آگے دیکھیں الانہار الجاریۃ، جاری رواں،
جاری نہریں، رواں نہریں، بہتی ہوئی نہریں، الانہار الجاریۃ بہتی نہریں۔ اب یہاں دیکھیں الانہار یہ جمع ہے، الجاریۃ یہ کیا ہے؟ صفت واحد مؤنث ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ صفت تو اپنے موصوف کے مطابق نہیں ہے، تو پیچھے آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے۔ تو الانہار نہرن کی جمع ہے تو اس کے اندر عقل نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی صفت کیا آ گئی؟ واحد مؤنث، تو بہتی نہریں۔ آگے دیکھیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ الانہار معرفہ ہے تو الجاریۃ یہ بھی معرفہ آ گیا۔ الانہار کے آخر میں پیش آ رہے مرفوع ہے تو الجاریۃ اس کے آخر میں بھی پیش آ رہے مرفوع ہے۔ آگے دیکھیں، حارات، حارات نظیفۃ، چند صاف ستھرے محلے، چونکہ نکرہ ہے تو ایک کوئی ایک یا چند کا ترجمہ کریں، چند صاف ستھرے محلے یا کچھ صاف ستھرے محلے۔ اب یہاں دیکھیں حارات نکرہ ہے، اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، تو نظیفۃ یہ بھی نکرہ ہے۔ حارات اس کے آخر میں دو پیش آ رہے مرفوع ہے تو نظیفۃ اس کے آخر میں بھی پیش آ رہے مرفوع ہے۔ ابھی آپ کے ذہن میں آئے کہ حارات جو موصوف ہے وہ جمع ہے، لیکن نظیفۃ جو صفت ہے وہ واحد مؤنث ہے۔ تو پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے۔ تب حارات محلے، تو محلوں کے اندر تو عقل نہیں ہے، تو غیر موصوف، تو موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے۔ آگے دیکھیں، خیاط، خیاطۃ، کسلانۃ ایک سست درزن، ایک سست درزن۔ تو یہاں دیکھو خیاطۃ مؤنث ہے تو کسلانۃ یہ بھی مؤنث ہے، خیاطۃ مفرد ہے تو کسلانۃ بھی مفرد ہے، خیاطۃ کے آخر میں دو پیش آ رہے تو کسلانۃ کے آخر میں بھی دو پیش آ رہے۔ بس ابھی جگہ جگہ نہیں بتاؤں گا۔ الابنتان لاعبتان دو کھیلنے والی لڑکیاں، تو الابنتان تثنیہ ہے تو لاعبتان تثنیہ ہے، یہ مؤنث تو لاعبتان یہ بھی مؤنث۔ ابنتان تعبانتان دو تکی ماندی لڑکیاں، دو تکی ماندی لڑکیاں۔ رجلان زعلانان دو ناخوش مرد، زعلان ناخوش ناراض، دو ناراض مرد۔ السنون الآتیۃ آئندہ سال، آنے والے سال۔ تو یہاں دیکھو السنون، السنون یہ مرفوع ہے کیونکہ اس کا رفع و مقبل مضموم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو الآتیۃ یہ بھی مرفوع ہے۔ السنون معرفہ ہے تو الآتیۃ یہ بھی معرفہ ہے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ السنون موصوف جمع ہے اور اس کی صفت واحد مؤنث ہے، تو پڑھ چکے ہو کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث آتی ہے۔ الحیوانات صغیرۃ چھوٹے جانور، تو الحیوانات مرفوع تو صغیرۃ بھی مرفوع۔ الحیوانات معرفہ تو الصغیرۃ یہ بھی معرفہ۔ باقی موصوف چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث آ گئی۔ آیات بینات چند واضح نشانیاں، بینات واضح، بینات کی جمع ہے، کھلی، اوپر لکھا ہے چند کھلی نشانیاں۔ زید الزعلان ناخوش زید، زید معرفہ تو الزعلان معرفہ، زید مفرد تو زعلان مفرد، زید کے آخر میں پیش تو زعلان کے آخر میں پیش۔ عمر المبسوط خوش دل عمر، النجارون الکسلانون سست بڑائی، والخادمون المجتہدون اور محنتی نوکر۔ خشب مسندۃ سہارا لگائی ہوئی لکڑیاں، خشب خشب ان کی جمع ہے۔ عربی میں ترجمہ کریں، ایک چمکدار آنکھ، عین لامعۃ ایک چمکدار آنکھ، ایک چمکدار آنکھ، عین لامعۃ۔ یاد رکھنا دوسرا لفظ پہلے کر دیا کریں، دوسرا لفظ دیکھو ایک چمکدار آنکھ تو آنکھ کو پہلے کرو، عین لامعۃ۔ دو محنتی مرد تو مرد پہلے کرو، الرجلان المجتہدان۔ مشغول نان بھائی تو نان بھائی پہلے کریں، نان بھائی
خباز، الخباز المشغول، دو تکے ہوئے بڑائی تو بڑائی پہلے کرے، النجاران التعبانان، روشن دن، دن پہلے کرے، النہار المنیر، خوبصورت درزنے، درزنے تو درزنے پہلے کرو، الخیاطات الحسنات یا الخیاطات الجمیلات، تکے ہوئے نوکر، نوکر پہلے کرے، الخادمون التعبانون، سست درزی، درزی پہلے کرے، الخیاط الکسلان، بہتی نہریں، نہریں پہلے کرو، الانہار الجاریت، الانہار الجاریت، تو انہار موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی صفت عموماً واحد مؤنث۔ بڑے جانور، جانور پہلے کرو، الحیوانات الکبیرۃ، بڑے تو الحیوانات موصوف غیر عاقل کی جمع ہے تو کبیرۃ یہ واحد مؤنث لے کر آؤ۔ سال رواں، یاد رکھنا یہ زیر جب آ جائے سال رواں، اسی طرح کے دیکھو ماہ گزشتہ، پھر زیر والا لفظ پہلے کیے کرے، اب یہاں سال کو پہلے کرو، السنۃ الرواں، السنۃ الجاریۃ، السنۃ الجاریۃ، ماہ گزشتہ تو ماہ پہلے کرو، الشہر الماضی، ماہ گزشتہ، الشہر الماضی، گزرے ہوئے سال، اب سال پہلے کریں، السنون الماضیۃ، خوش دل خادم، نوکر پہلے کرو، الخادم المبسوط۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔